السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج جو میں آپ سے ٹاپک ڈسکس کر رہی ہوں، یہ ویڈیو آپ نے لازمی شادی شدہ کپل سے لازمی آپ نے شیئر کرنا ہے تاکہ ان کے درمیان جو موجود ازدواجی لمحات کے مسئلے مسائل ہیں ان کو وہ رازداری کے ساتھ جو ہے وہ سولو کر سکیں. ٹھیک ہے، تو میں سب سے پہلے جو اسٹارٹ کروں گی وہ ساری ڈیٹیل سے اسٹارٹ کروں گی. میں سارا سمجھاؤں گی کہ یہ کیوں ہوتا ہے اور یہ شکایت کب ہوتی ہیں، کس وجہ سے ہو سکتی ہیں، اور اس ویڈیو کے اینڈ پہ اس کا سولیوشن بتایا گیا ہے جو کہ بہت ہی ایزی سا سولیوشن ہے اور بہت ہی سیفسٹ ہے وداؤٹ اینی سائیڈ افیکٹس. تو شروع کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کہ جو خواتین ہوتی ہیں، خاص طور پہ شادی شدہ کی بات کر رہی ہوں میں، ان کو ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ ان کو اپنے ازدواجی لمحات میں پلیجر فیل نہیں ہوتا ہے، لو لبیڈو فیس کر رہے ہوتے ہیں، کسی قسم کی ان کی فیلنگز جو ہے وہ ان کو فیل نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. ان کے لیے وہ ازدواجی لمحات جو ہیں وہ بہت زیادہ پینفل ہوتے ہیں، ویجائنل ڈرائنس بھی ہوتی ہے، برننگ، ویکنس، جلدی تھک جانا اور کچھ بھی محسوس نہ کر پانا، تھکاوٹ کا شکار ہر وقت رہنا یا اسٹریس کا شکار ہو جانا، اور اس وجہ سے ان تمام چیزوں کو مینج نہ کر پانے کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے رہنا. تو یہ وہ مسئلے مسائل ہیں جن کو خواتین ڈسکس کرنے میں اول تو پہلے سمجھ نہیں پاتی ہیں کہ ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے ہسبینڈ سے فائٹس ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. اینڈ تھرڈ تھنگ کہ وہ سمجھ نہیں پاتی ہیں کہ اس کے لیے ہیلپ کس سے لینی ہے. تو میں یہ ویڈیو جو آپ کو جس ٹاپک پہ یہ بات کر رہی ہوں، آپ نے یہ لازمی بنا کسی سے پوچھے آپ اس کو شیئر کریں تاکہ رازداری کے ساتھ میاں بیوی اپنے ان ازدواجی لمحات کی جو بھی پیچیدگیاں، جو بھی مسئلے مسائل ہیں، اس کو وہ اچھے سے رازداری کے ساتھ ٹھیک کر سکیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب خواتین یا وہ بچیاں یہ مسئلہ محسوس کرتی ہیں تو لڑائی جھگڑے تو ہو ہی رہے ہوتے ہیں، مرد کی طرف سے بہت سارے الزامات بھی مل رہے ہوتے ہیں کہ شاید تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے یا تم کسی اور میں انٹرسٹ ہو، یعنی شک و شبہات بھی پائے جاتے ہیں. تو خواتین اور وہ بچیاں جو اس کرب سے گزرتی ہیں، آپ کی اس ویڈیو کے شیئر کرنے سے بہت زیادہ ان کی یہ ہیلپ ہو سکتی ہے. اب جو مسئلہ وہ فیس کرتی ہیں، یہ پرابلم جب انہوں نے مجھ سے شیئر کی بڑی خواتین نے، تو انہوں نے مجھ سے جو دیگر مسائل شیئر کیے ان کو میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں کہ جب انہوں نے اپنا یہ مسئلہ ڈسکس کیا تو سب سے پہلے تو ان میں شرم بہت زیادہ انہوں نے محسوس کی. سیکنڈ تھنگ، اگر انہوں نے دوست احباب میں یہ بات شیئر کی تو دوست احباب نے مذاق اڑایا ان کا، اور کافی جگہوں پہ ان کو مس گائیڈ کیا گیا. کئیوں نے جو ہے وہ گوگل سے مختلف چیزیں دیکھ کے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے صحت بہت زیادہ متاثر ہوئی. کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ شکایت کی کہ ہم نے ڈاکٹر سے پوچھا تو کچھ ڈاکٹرز نے مذاق بھی اڑایا اور کچھ نے مس گائیڈ بھی کیا، اور میجورٹی نے جو ہے وہ ایسے سپلیمنٹس دیے جس کی وجہ سے ان کو لیور اور کڈنی پین فیس کرنا پڑا، جس کی وجہ سے وہ کوئٹ کر گئے اور یہ مسئلہ پرماننٹلی سالو نہیں ہوا. تو اس کا پرماننٹ سولیوشن کیا ہے اس کو بتانے سے پہلے میں تمام مسئلے مسائل جو خواتین فیس کرتی ہیں، میں شیئر کہہ رہی ہوں فیس کرتی ہیں، اس کے اندر کیا ہے کہ یہی شادی کا سب سے اہم مقصد ہوتا ہے جس کو وہ پورا کرنے میں ناکام ہوتی ہیں، اور وہ بھاگتی ہیں، وہ چاہتی ہیں اس درد کی وجہ سے جو وہ اس دوران محسوس کرتی ہیں، وہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے ایک فاصلہ بنائے رکھیں، بہانے ڈھونڈتی ہیں جس کی وجہ سے شوہر بھی ان سے بدظن ہوتے ہیں، شوہر کے دل دماغ میں بھی شک و شبہات جو ہے وہ جنم لینا شروع ہوتے ہیں، اور ایک طرح سے ان کی ازدواجی زندگی ناکامی کی طرف چل پڑتی ہے. تو یہ ویڈیو ان تمام مسئلے مسائل کا جو ہماری بہنیں، ہماری بچیاں جو شادی شدہ ہیں وہ فیس کر رہی ہیں، وہ رازداری کے ساتھ اس مسئلے کو ٹھیک کر سکتی ہیں. اچھا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ عموماً جو زیادہ تر مجھے شکایت ملتی ہے وہ ملتی ہے ڈیلیوری کے بعد یا سی سیکشن کے بعد. ٹھیک ہے، سیکنڈ کیا آتا ہے،
کافی جو ہے خواتین وہ پور ڈائٹ لے رہی ہوتی ہیں، یا ایسی خواتین جن کا ایج فیکٹر ہے یعنی وہ 30s کے اندر ہوتی ہیں، تو ان کے اندر یہ خواہشات جو ہوتی ہیں یہ کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہیں اور تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہیں. تو بہت ساری خواتین جنہوں نے کہا کہ شادی سے پہلے ہماری اتنی سرجریز ہوئی تھی، فلاں چیز کی سرجری ہوئی تھی، تو شادی کے بعد ہمیں فیلنگ محسوس ہی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میں نے جب ان سے ہسٹری لی تو عموماً جو مجھے ہسٹری میں دکھا وہ منٹ کا بہت زیادہ یوز تھا. منٹ کسی بھی فارم میں، وہ چاہے چوئنگم کے فارم میں تھا، چاہے وہ منٹ ٹی کی فارم میں تھا، یا وہ پودینے کی چٹنی کی فارم میں تھا، یعنی منٹ کسی بھی لحاظ سے ان کے یوز میں زیادہ تھا. یعنی کہہ لیں جیسے منٹ کینڈیز ہو گئی، منٹ ٹافیز ہو گئیں، یا منٹ سے ریلیٹڈ جو بھی پروڈکٹس تھی وہ ان کے یوز میں مجھے بہت زیادہ دکھا. اور منٹ کی وجہ سے خواتین کے اندر، بچیوں کے اندر جو یہ ڈیزائر ہوتی ہے یہ نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے. یہ کیوں ہوتی ہے یہ میں آگے ڈسکس کرتی ہوں. اور بہت ساری خواتین جو آلریڈی ہارمونل امبیلنس جو ہے وہ فیس کر رہی تھیں، یا وہ کسی انزائٹی ڈپریشن کا شکار تھیں، یا مختلف میڈیکیشنز کی وجہ سے ہارمونز ان کے ڈسٹرب تھے، جس کی وجہ سے بھی انہوں نے یہ کمپلین کی. اور اس ہارمون میں جو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کروں گی وہ ہے ایسٹروجن. ٹھیک ہے. تو اس ہارمون کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور لو لیول آف ٹیسٹوسٹیرون لیول ان فیمیل، یعنی مرد اور عورت دونوں کے اندر آپ کے ٹیسٹوسٹیرون موجود ہوتا ہے. مردوں کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے اور خواتین کے اندر ایک لمیٹڈ کوانٹٹی میں ہوتا ہے. اس ہارمون کا بیلنس رہنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. ٹیسٹوسٹیرون کے بہت سارے کردار ہیں باڈی کے اندر، لیکن اگر یہ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو سیکشول ڈیزائر بھی کم ہو جاتی ہے. اور جو میں نے ویڈیو کے شروع میں سارے پرابلمس بتائی ہیں کہ ویجائنل ڈرائنس ہوتی ہے، برننگ ہوتی ہے، بہت پینفل لمحات ہوتے ہیں دوران بھی اور بعد بھی، اور خواتین بھاگتی ہیں، خواتین کو کسی قسم کی کوئی سینسیشن محسوس نہیں ہوتی ہے، بقول مردوں کے کہ ایک مردہ محسوس ہوتی ہیں. تو اس ہارمون کا انکریز ہونا بھی اچھا نہیں ہوتا ہے اور ڈکریز ہونا بھی اچھا نہیں ہوتا ہے. لازمی ہے کہ یہ ہارمون بیلنس رہے. ٹھیک ہے. اور اس ہارمون کو ڈاؤن کرنے میں جو سب سے بڑا گلٹی ہے دیٹ از منٹ. پودینے کا استعمال خواتین کم سے کم رکھیں. ٹھیک ہے. اور منٹ سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کو پروڈکٹس ملتی ہیں، چاہے وہ چوئنگمز ہیں، چاہے وہ کینڈیز ہیں، وہ کچھ بھی ہے، آپ نے اس کا استعمال ترک کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو اس کی ریمیڈی ہے وہ بہت ہی ایزیلی مل جاتی ہے اور بہت ہی سستی سی ہے. ٹھیک ہے. تو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں. یہ وائٹامن ہے. ٹھیک ہے. میں اس کا نام آپ کو بتاتی ہوں. اس کا نام ہے ایویون. یہ ایویون 400 ملی گرام وائٹامن ای ہے. وائٹامن ای ہارمونز کو بیلنس کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے. یہ وہ وائٹامن ہے جو جتنی بھی میں نے پرابلمس بتائی ہیں یہ ان تمام مسائل کو بہت نیچرلی، بہت سیفلی اس کو ٹھیک کر دیتا ہے. تو آپ جتنا زیادہ ہو سکے آپ یہ ویڈیو شیئر کریں. اور ایک اور بات میں آپ کو ہائی لائٹ کروں گی کہ میں نے کچھ خواتین کو جب یہ ریکمینڈ کیا ایویون 400 ملی گرام، تو میڈیکل سٹورز والوں نے بہت عجیب لہجے میں ان کے ہسبینڈ سے کچھ ایسی غلط بات کہی کہ انہوں نے ایسے شو کیا جیسے خدا نخواستہ یہ کوئی وائگرا ہے. یہ وائگرا بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ سب سے سیفسٹ اور سب سے نیچرل چیز ہے جو ان تمام ہارمونز کو، چاہے ایسٹروجن ہے چاہے ٹیسٹوسٹیرون ہے، اس کو بیلنس کر دے گا. ٹیسٹوسٹیرون لیول کو ہائی نہیں کرے گا، ٹیسٹوسٹیرون لیول کو بیلنس کر دے گا. اور آٹومیٹکلی خواتین کی، مرد حضرات بھی یہ یوز کر سکتے ہیں، مرد حضرات کے لیے بھی یہ بہت بہترین ہے، لیکن یہ خواتین کے لیے میں اسپیشلی ہائی لائٹ کر رہی ہوں کہ ایویون 400 ملی گرام بھی لے سکتی ہیں، اور 45 پلس جو خواتین ہیں وہ ایویون 600 ملی گرام لیں گی.
ٹھیک ہے. یہ ونس اے ڈے لینا ہے ناشتے کے بعد، اور اس میں خالی پیٹ ہونا نہ ہونا کوئی قید نہیں ہے. ڈیلی ایک یہ سافٹ جیل لینا ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جتنے بھی ازدواجی لمحات کے جتنے بھی مسئلے مسائل خواتین فیس کر رہی ہیں، بچیاں فیس کر رہی ہیں، وہ اللہ کے حکم سے فوراً ریزالو ہو جائے گا. نہ لیور میں پین ہوگا، نہ کڈنی میں پین ہوگا. نہایت سیفسٹ ہے، نہایت نیچرل ہے، اور نہایت افیکٹو ہے. تو یہ لازمی آپ نے ویڈیو شیئر کرنی ہے تمام کپلز سے، تاکہ وہ رازداری کے ساتھ اپنے ازدواجی لمحات کو خوشگوار بنا سکیں اور ایک اچھا رشتہ قائم کر سکیں، جہاں پہ ان کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، جہاں پہ مرد حضرات کا چڑچڑاپن ختم ہو جائے، جہاں پہ ان تمام بہنوں، ان تمام بچیوں کی جو ایک ذہنی اذیت ہے، جسمانی تو ہے ہی، ذہنی اذیت سے بھی جو وہ گزر رہی ہیں، وہ اللہ کے حکم سے محبت میں تبدیل ہو جائے. انشاءاللہ یہ جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے یہ بہت ہی افیکٹو اور 100% گارنٹیڈ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لازمی تمام جتنے بھی آپ کپلز کو جانتے ہیں، ان کا مسئلہ آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو، آپ نے خاموشی سے اس کو شیئر کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے جو خواتین اکثر سمجھ نہیں پاتی ہیں. اگر وہ سمجھ بھی رہی ہوتی ہیں تو وہ غلط سپلیمنٹس لے رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے لیور اور کڈنیز ہیلتھ رسک پہ ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ پھر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.